اب یہ نیا دور آ گیا، نہیں جی علم کی بنیاد پہ احترام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، سید گناہگار ہو کوئی عزت جائز نہیں. یہ سوال معصوم سے کیا گیا تھا. اب میں معصوم کا حوالہ دینے لگا ہوں. معصوم کا حوالہ سننے کے بعد پھر کسی کو مولوی کی بات پہ یقین آئے وہ شجرہ ضرور چیک کرے. ممبر آل محمد پہ ذاتی خیال حرام ہے. آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، اگر میں قرآن اور نص معصوم نہیں دے سکتا، میرا کوئی حق نہیں اس سوال پر جواب دینے کا. میں اپنی جہالت کا اقرار کر سکتا ہوں، لیکن میں مذہب آل محمد پہ اپنی ذاتی سوچ کو نہیں دلیل دے سکتا. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا، مولا اگر سید گناہگار ہو تو؟ امام نے فرمایا اگر صاحب کردار ہو کردار دے کے عزت کرو، صاحب کردار نے نسبت دے کے عزت کرو. اس نے کہا مولا اگر صاحب کردار نہیں تو پھر عزت کیوں؟ امام نے فرمایا قرآن کی جو آیتیں ناسخ ہیں اور جو منسوخ ہیں، کیا ان منسوخ آیتوں کی عزت نہیں کرتے؟ اسے کہا مولا کرتے ہیں. فرمایا اگر منسوخ آیت کی عزت ہو سکتی ہے، گناہگار سید کی بھی عزت ہو سکتی ہے. یہ ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہم اس سے پوچھیں گے. میرا صادق امام گلی سے گزر رہا تھا، یا امام کا ایک محب اوندے منہ لیٹا ہوا تھا زمین پہ، بے ہوش تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا. نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور بدن غلاظت سے بھرا ہوا ہے. امام قریب سے گزرے، شیعہ کا مقام سنانے لگا ہوں، یوں گرا ہوا ہے. ایک دشمن آل محمد قریب سے گزرا اور امام صادق سے کہا اب کہنا یہ بھی تیرا شیعہ ہے. ایسے ہوتے ہیں تیرے شیعہ؟ نہ اسے جسم کی طہارت کا پتہ، کیسے لیٹا ہوا ہے. امام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا کیا، آنکھیں اس کی کھلی نہیں. یہ جب سیدھا اسے کہا یا علی، امام نے کہا دیکھ اپنی ہوش نہیں، یہ تو پتا ہے کہ علی ہے. اس بے ہوشی کی حالت میں بھی مر گیا تو جنت میں جائے گا. علامہ صاحب انہیں آخیا بھی یعنی تیرے دشمن تے لانا. آل محمد کا مذہب ذاتی سوچ کا مذہب نہیں. دکھ اور تکلیف مجھے تب ہوتی ہے جب بچہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہو، کان میں اذان علی ولی اللہ کی دی جائے، ماں بچپن سے گود میں بٹھا کے مجلسوں میں آتی رہی ہو، اور پھر وہ ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھے اس میں علی کہاں لکھا ہے. پاک بی بی کے نوری محل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں. توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے. علی کوئی مسئلہ ہے؟ توضیح المسائل سے نماز دیکھو، روزہ دیکھو، واجبات غسل دیکھو. علی ولی اللہ ڈھونڈنا ہے تو قرآن دیکھ. علی ولی اللہ کو توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں. بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ریاضی کا سوال سائنس کی کتاب سے ڈھونڈ رہا علی ولی اللہ خالصتاً قرآن کا مسئلہ. وعدہ کیا تھا میں نے چند لمحے میں پاک اماموں کی پاک امہات کا تذکرہ ضرور کروں. اب آپ نے جتنی داد دینی تھی وہ داد دے چکے. اب تقریر کا اگلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا خشک ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک مطمع نظر داد نہیں. بہت زیادہ پڑھا، ابتدا ہی میری ذاکری کی اسی پنڈی بھٹیاں سے ہوئی. میں اقرار کرتا ہوں، ممبر پہ اقرار کر رہا ہوں. بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتا. میری زندگی کی ابتدا، میری خطابت کی عمر یہیں سے شروع ہوئی. پاک سیدہ نے جو عزتوں سے نوازا، مجھے فخر ہے کہ میری دشمنی کی وجہ علی ہے. بابا احسان رضوی صاحب، میری دشمنی کی وجہ علی ہے، اور مجھے فخر ہے میری نسلیں بھی وہ قرضہ اتارنا چاہیں تو زندگی میں نہیں اتار سکتی جو پاک بی بی نے مجھ پہ قرض کیا. پاک بی بی نے احسان کیا. وہ احسان یہ ہے کہ میں نے محمد کی بیٹی کی وکالت میں ہتھ کڑیاں پہنی ہیں. اور ہمیں ہتھ کڑیوں سے ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ ہمیں مائیں بچپن میں کڑی پہنا دیتی. مسجد کوفہ سرکار میس میں تمار پہ روزے دوتے ایک سلام لکھا ہے. آج بھی السلام علیکہ یا شہید والولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب. بے شک اس تو بڑا انعام بے شک عقیدہ ولایت
بے شک بے شک علی کی ولایت میں انسان جہاں بھی مارا جائے. آج کی کیونکہ یہ ایام ہے پاک سیدہ کے، معصوم نے فرمایا، جناب سیدہ کے حوالے معصوم نے فرمایا اگر کوئی شیعہ چاہتا ہے کہ اس کی پہلی رات جب قبر میں ہو اور علی اس کی قبر میں اس سے ملاقات کے لیے آئے تو اس سے چاہیے کہ اپنی زندگی میں زہرا کی مظلومیت ضرور بیان کیا کرے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی میں بہت نادر تحفے ہوتے ہیں. بس اب تھوڑا سا میں ذکر کروں گا پاک اماموں کی، ان پاک ماؤں کا تذکرہ جو بڑا ضروری ہے. تو جو ہے سرکار مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل آگہی کے ساتھ آپ اس ذکر کو ضرور سماعت فرمائیں گے جو میں تلاوت کرنے لگا. کسی بھی شخص کی پہچان ہمیشہ ہوتی ہے حسب اور نسب کی وجہ سے. عزتیں ہمیشہ حسب اور نسب کی وجہ سے پہچان. یہ لفظ آپ نے بڑا سنا ہے حسب نسب. تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں. حسب کہتے ہیں کردار کو، نسب کہتے ہیں خاندان کو. ہمیشہ حسب دیکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب کردار ہے یا نہیں، پھر نسب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس خاندان سے. بہت سے لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت اچھی ہوتی ہے، حسب ٹھیک نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب ٹھیک نہیں ہوتا، حسب اچھا ہوتا ہے. جیسا کہ محمد بن ابی بکر. میں اس لیے خشک موضوع نہیں چھیڑ رہا تھا، یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا تھا، یہ موضوع میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا تھا کہ اس موضوع کا تعلق مکمل خاموشی کے ساتھ ہے. اور ہمارے مذہب آل محمد میں فقہ جعفریہ میں شیعوں میں ایک قانون بن گیا ہے جس مجلس میں خاموشی ہو اسے فیل سمجھا جاتا ہے. لہٰذا میں نے اس لیے پہلا حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مجلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکے. بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں. حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی ہے. حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے، قابیل. اس نے حابیل کو قتل کر دیا. پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس. شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی. ان کے لیے اللہ نے جنت سے دو حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ. شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی. شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی. ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی. شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی. پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا. انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا. کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا. مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا. ال کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا. یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوک کہا گیا. اخنوک کو ادریس کہتے ہیں. یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا. جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں. جناب ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی. گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی. ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا. سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا. ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے. استاد کہلائے انبیاء کے، لہذا انہیں ادریس کہا گیا. کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا. پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے. جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے. عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں. عیسیٰ چوتھے آسمان پہ. ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں، اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا. یہ وہ کپڑے سی چکا ہے. عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا. لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا. جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر. یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں
عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا. یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرف لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح. نوحہ پڑھنے کی وجہ سے قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا. قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا. نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت. نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے. جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا. 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا. 950 سال. بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان. 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں. 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. عذاب بھیج ان پہ. نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا. جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی. اسے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا. اب دیکھیں حد ہو گئی. اب مانگا اس نے، عذاب تھا. کھجوریں گئی. نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا. ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا. جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا، اس لکڑی کے پھٹے بنانا، ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا. نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے. کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا. بیری کہتا، سفیدہ کہتا، کوئی اور درخت کہتا. خدا نے کہا کھجور سے بنا. انہوں نے کہا کھجور کب جوان ہوگی، کب لکڑیاں اتاروں؟ میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا، لفظ. میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا. نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی. کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نے یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے، میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں. جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا. سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو. جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا. بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان، ڈوب گیا. بیوی غرق تھی، نبی کی بیوی ماری گئی. تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے. جانوروں کی ہر نسل، کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا، نئی دنیا آباد کرنی تھی، لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا. نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا. حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا. اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے. اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے. کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا. کل کو دنیا کہے گی، رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا. نہیں ہے، لہذا ہمیں جانا پڑے گا. چلے گئے 80 لوگ آباد ہو گئے. 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کو ہجودی پہ جا کر رکی. پوری دنیا غرق ہو گئی. ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے. یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا. اگر نوجوان بیٹھے، اگر آپ گوگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی آوران. یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے. یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے. انہوں نے اس شہر 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا. وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے، ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ. 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی. سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو، سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو. 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار. یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا. جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے.
नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस। अब खुदा ने दोबारा नस्ल इंसानियत का आगाज कर दिया। हाम, साम, याफिस, नौजवान याद रखिएगा आज की तकरीर, हाम, साम और याफिस। अब इससे नस्ल इंसानियत शुरू होने लगी, क्योंकि खुदा अब दोबारा इंसान को ताहिर करने लगा है, मरकज इस्मत में इंसान को लेके वापस आने लगा है। अब हाम, साम और याफिस ये 3 बेटे हैं जिनसे नस्ल इंसानियत का आगाज हो गया। हाम के 9 बेटे, साम के 9 बेटे, याफिस के 11 बेटे, जिससे नस्ल इंसानी चली। अब ये जो हाम है, इसके लिए मैं नौजवानों को बताऊं, जितना भी ये अफ्रीका है, इस टाइम दुनिया के 7 बड़े आजम हैं। अब देखिएगा, मैं पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने पढ़ने लगा। जितना भी अफ्रीका है, जितने भी स्याह फाम लोग हैं, स्याह काले जितने भी लोग हैं, ये जनाबे हाम की नस्ल में से है। ये औलाद है जनाबे हाम की। इस पूरी नस्ल में से जो कबीला, जो खानदान इज्जत, रूहानियत, इबादत से मशहूर हुआ, उसे कहते हैं कबीला बर्बर। ये खानदान बर्बर वो था जो हाम की औलाद में से पाकीज़गी, बुजुर्गी, इज्जत और फजीलत में मशहूर था। जनाब फिजा का ताल्लुक इस खानदान से था। इस खानदान को नोबिया भी कहते हैं, इसलिए जनाब फिजा का एक लक़ब है फिजा नोबिया, इस खानदान बर्बर की वजह से। ये जनाब हाम की औलाद है। ये सारा सियाफाम इलाका ये जनाबे हाम की औलाद में से है। और ये जो कुब्ती होते हैं, जो नजाशी बादशाह, ये सारे भी हाम की नस्ल में से आए। जनाबे साम आ गए। अब जनाबे साम, जितना भी अरब है, ये साम ने आके अरब को आबाद किया। ये अरब जिसे हम आज सऊदी अरब कहते हैं, या ये अराक, या जितनी भी ये इलाका जहां पे अरबी बोली जाती है, ये अरब, ये सारा हजाज कहलाता था। इसे आके साम और साम के बेटों ने आबाद किया। जनाबे साम उसे आबाद करके खुद जनाबे साम बर्रे सगीर में आ गए, पाको हिंद में। जनाबे साम जब बर्रे सगीर में पहुंचे तो ये पाकिस्तान में जब आए तो ये गुजरात में आए। आज भी हेड मराला से जलालपुर जट्टा की तरफ जाते हुए वहां पे 18 नबियों की कब्रें हैं। आपको पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे कब्रें मिलेगी जिसे हमारे लोग, जमाने के लोग कहते हैं 9 गजे। इन्हें पीर समझा जाता है, ये जनाबे साम की औलाद में से। बल्कि तारीख कहती है कि खुद जनाबे साम की कब्र भी जो है वो गुजरात में। जनाबे साम बरे सगीर में आके आबाद हो गए। अब जनाबे साम की 2 तरह की नस्लें चली, एक ने अरब आबाद किया, एक ने ये हिंदुस्तान को आबाद किया। सबसे ज्यादा इन तीनों नस्लों में से जो सबसे ज्यादा नबी आए वो जनाबे साम की नस्ल में से आए। कम अज कम तारीख ने तदाद लिखी है 4000 नबी जनाबे साम की नस्ल में से। हमारे रसूल का ताल्लुक जनाबे साम की नस्ल में से। जनाबे साम, अब आपको जहन में मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत करके आपके सामने बयान। जनाबे हाम की नस्ल काले, कबीला मशहूर बर्बर। जनाबे साम की नस्ल अरब और हिंदुस्तान के लोग। कबीला जो मशहूर हुआ वो कुरैश, बाइज्जत, बाअज़मत, बाकिरदार, इबादत, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद पे जो सबसे अफजल है वो जनाबे साम की नस्ल में से ये सिलसिला कुरैश चला, जिसमें से सारे अंबिया आए। बोर तो नहीं हो गए आप इस बात से? इससे आगे आगे जनाबे याफिस, बिस्मिल्लाह सर, इससे आगे आगे जनाबे याफिस। जनाबे याफिस ने आके जितना भी हमारा यूरोप है, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, इटली, यूरोप, इस सारे को आके जनाबे याफिस के बेटों ने आबाद किया। यहां पे सिलसिला चला जनाबे याफिस का। जितने भी कैसर थे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर हमारे लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी में है और 98% लोग उस गलत फहमी में, वो समझते हैं कि फरौन नाम था। वो ये समझते हैं कि कैसर नाम होता है, कसरा नाम होता है। नहीं, जितने भी मिस्र के बादशाह होते थे उन सबको फरौन कहा जाता था। जितने रूम के बादशाह होते थे उन सबको कैसर कहा जाता था। जितने ईरान के बादशाह होते थे उन सबको कसरा कहा जाता था। और जितने अरब के बादशाह होते थे उन्हें सरदार कहा जाता था। फिर एक
चौथी नस्ल चली, इन तीनों नस्लों के इम्तिजाज से एक चौथी नस्ल कायम हुई जिसे आर्या कहा जाता है। अगर आप नौजवान जाएंगे इंटरनेट पे आप जाकर सर्च करेंगे तो महाभारत बरहमन जो हिंदू मजहब में है, जो हिंदू मजहब का सबसे बरगजीदा खानदान है, इसका ताल्लुक भी आर्या नस्ल के साथ है। ये चार नस्लें आबाद हो गई, हाम, साम और फिर आर्याई नस्ल। जनाब याफिस को छोड़ के हाम, साम और आर्या। जनाब याफिस पे फिर गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू पे मैं जनाब याफिस पे बोल दूंगा। अब हमारे जो 5 इमाम हैं उनकी माएँ सामियुन नस्ल है। पीर ऐसा होना चाहिए जिसकी माँ का भी शजरा पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। इमाम होना ऐसा चाहिए, माएँ भी पाक हों, बाप भी पाक हों। जब नबियों की माएँ ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती तो बेउलाद माएँ ज़हरा का मुकाबला कैसे करें? सामियुन नस्ल। अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जनाब साम का कबीला, कबीला बर्बर। जनाब हाम का, जनाब साम कबीला कुरैश। जनाब साम के कबीले में से जो हमारे 5 आइमा की वालदाएं उम्महात हैं, माएँ हैं मुकद्दस, उनमें से पहली माँ मौला अमीर अल मोमिनीन की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असद की बेटी, नस्ल साम की। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा जनाब सैयदा शहजादी कौनैन, नस्ले साम में से 3 इमाम हो गए जी। 5वां इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा। इनका ताल्लुक भी जनाब साम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथा इमाम जो है, चौथा इमाम इनकी वालदा शहरबानो। शहरबानों का ताल्लुक आर्या नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। 5 इमाम जिनकी माएँ सामियुन नस्ल में से हैं। 3 इमाम वो हैं जिनकी माएँ हामियुन नस्ल में से हैं। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनकी वालदा हमीदा खतून। इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून। इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये 3 माएँ वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियुन नस्ल के साथ है। फिर आगे 3 माएँ हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाब शहरबानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कबीर था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज, खुसरो परवेज का बेटा यज़गर्द, यज़गर्द की बेटी है जनाब शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये 2 बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान पे कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी। फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे हैं तो उस वक्त तख्त में अमीर अल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैदी मौला अमीर के दरबार में पेश कर दिए। मौला अमीर अल मोमिनीन के दरबार में जब कैदियों को पेश किया तो उसमें ये 2 बीबियां भी थी, जनाब शहरबानो भी थी और जनाब गिहान बानो भी थी। इमाम अली ने फरमाया फौरन इन बीबियों को आजाद करो, शरीफ की बेटियों को यूं कैद करके नहीं लाते। इमाम ने दोनों शहजादियों की रस्सियां खुलवाई। खुलवाने के बाद अमीर अल मोमिनीन ने ये जुमला कहा था, यह आवाज कुदरत आई, ऐ अली, हमने शहरबानों का निकाह हुसैन के साथ पढ़ दिया। आंखें बरस पड़ी। इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू का तसलसल आगे लेके चलेंगे। अब 4 जुमले में मुसीबत के जरूर पढ़ दो। अली ने फरमाया खोल दो इसकी रस्सियां। अली के दरबार में 2 बेटियां आई, ईरान के बादशाह की। अल्लाह ने कहा इनकी रस्सियां खोलो, और जुमले है तारीख में। अल्लाह ने फरमाया शरीफ की बेटियों को यूं दरबारों में नहीं लाते। ये जुमला कहने के बाद अली तख्त से नीचे उतरे और हुजरे में जाके चीखे मार के रोए।
علی کے ایک نوکر نے جا کے کہا یا علی آپ نے حکم دیا تھا رسیاں کھل گئیں. فرمایا ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں آئی ہیں اور دربار میں حیا ہو گیا. علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں رسیاں پہن کے کھڑی رہیں. جتنے رو پڑے ہو محمد کی بیٹی اپنے دربار سے کسی کو خالی نہ بھیجے. جو جو جہاں جہاں سے مانگنے کے لیے آئے ہیں رسول کی بیٹی ہر کسی کو دے. میرے مالک میرے بھائی مرزا ندیم کے بیٹے کو زندگی عطا فرمائے. احسان رضوی صاحب فیصل آباد سے میرے مالک تمام کو سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھے. میرا مالک میاں ذیشان ان کے جتنے مرحومین ہیں پہلی پرسے میں دعا مانگ رہا ہوں. میرا مالک تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. اس خاندان کو عزاداری کی وجہ سے ہمیشہ عزتوں سے نوازے. شہزادی زہرا کی ایک لفظ میں یہاں پہ ضرور کہوں گا. امام حسین علیہ السلام اپنے عزادار سے اتنی محبت کرتے ہیں, عزادار کو حسین یہ کہہ کے بلاتے اے میری ماں کا مددگار تجھ میں میرا سلام. آپ کے سامنے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا. نبی کی بیٹی اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. زخم اتنا گہرا تھا بی بی پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتی. انگلیاں شہید ہو چکی تھی بی بی تسبیح نہیں کر سکتی تھی. اور ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے, فطرت ہے, ایک جگہ پہ زخم ہو دوسری پہ اللہ نہ کرے اس سے بڑا زخم آ جائے, پچھلا زخم بھول جاتا ہے, اگلے زخم پہ ہاتھ آ جاتا ہے. آپ کے سامنے میں نے یہ لفظ پڑھا, اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو کہلواتا بھی شیعہ ہے اور پھر وہ جملہ برداشت کرے گا. ساری زندگی حسین کی ماں نہ پہلو سے ہاتھ اٹھا سکی نہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کر سکی, لیکن کچھ وقت ایسے آئے ہیں زہرا کا ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے, زہرا کا دائیں ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے. جب حسین نے اکبر کی لاش اٹھانا چاہی زہرا کا ہاتھ پہلو سے اٹھا. جب حسین نے قاسم کی لاش چنی زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھا. جب حسین نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا. بی بی کی آواز آئی حسین مجھے اپنے زخم بھول گئے, بھول گئے حسین مجھے پہلو کے زخم. کہاں کہاں نہیں روئی محمد کی بیٹی. ہم سارے شیعہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں 12واں آ جائے, 12واں آ جائے. مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے تم سب جتنا انتظار کر رہے ہو کئی گنا زیادہ انتظار کر رہی ہے محمد کی بیٹی. ہر روز جنت البقیع سے منہ آسمان کی طرف کرتی ہے, رو کے کہتی ہے کب آئے گا میرا مہدی, کب ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا حساب لے گا. تیری ماں تیرا انتظار کر رہی, سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دے جب آئے گا میرا 12واں. بی بی اپنے بیٹے کی عدالت میں آئے گی, روکے گی مہدی میں دنیا کی کسی عدالت میں نہیں گئی, میں تیری عدالت میں آئی ہوں. مجھے میری پسلیوں کا حساب لے کے دے, مجھے میرے پہلو کا حساب لے کے دے. یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی ایک گٹھڑی 12ویں امام کے حوالے کرے گی. امام کے ہاتھوں میں گٹھڑی آئے گی, 12واں تخت سے گر کے بے ہوش ہو جائے گا. اب پوچھو اس گٹھڑی میں کیا ہے, محمد کی بیٹی کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہوگی. بی بی کہے گی مہدی انہیں سونگ, ان سے محسن کے خون کی خوشبو آ رہی. جیسے ساری زندگی رباب اصغر کا کرتا سنبھالتی رہی, بعض روایات نے لکھا شکم میں نہیں ہاتھوں میں تھا موسن. جب دروازے پہ آگ آ گئی 36 بدماش دروازہ گرا رہے تھے, اکیلی محمد کی بیٹی ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. باہر سے کسی نے کہا دروازہ کھول ورنہ ہم آگ لگائیں گے. بی بی نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد رکتا ہے جبریل جھکتا ہے, خبردار دروازے کو آگ لگانے کا نہ کہنا. باہر سے کسی کی آواز ہے علی کو بھیج ہم بیعت لینا چاہتے ہیں. اب میں یہاں پہ جملہ کروں گا, میاں ذیشان صاحب ماتمی عزادار ہیں, زوار بیٹھے, مجھے حسین کی عزت کی قسم دنیا علی قتل کرنے آئی تھی, زہرا درمیان میں کھڑی ہو گئی. مجھے منبر کی
عزت کی قسم ہے یہ قتل کرنے آئے تھے علی کو. درمیان میں کھڑی ہو گئی زہرا, ولایت کا تحفظ کیا علی کی. حسین کی ماں یوں سامنے کھڑی ہے, 36 دروازہ گرا رہے, اکیلی محمد کی بیٹی دروازے پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہے. اب میں بار بار رک رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بی بی کے نوری محل کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے جملہ معاف کر دینا, جب زہرا کا کوئی اپنی طاقت نہ رہی, بی بی کا دایاں ہاتھ دروازے پہ تھا, ایک کمینے نے آنکھ کا اشارہ کیا, کنفذ بے غیرت نے تازیانہ نکالا, اس نے محمد کی بیٹی کے بازو پہ تازیانہ مارا. اسے کہا زہرا دروازہ چھوڑ, زہرا دروازہ چھوڑ, کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا. بی بی کا پہلو دروازہ گرنے کی وجہ سے زخمی نہیں ہوا, دروازہ گرنے سے محمد کی بیٹی کے پہلو پہ لوہے کی میخ لگی. پسلیاں شہید دروازہ گرنے سے نہیں ہوئی, بی بی دروازے کے نیچے تھی. لوگ صحن میں چلے, جسے جنت البقیع میں بیٹھ کے رونا نہ آئے. میں وہ جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا, میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا جو کتاب میں ہے. کیسے گزرے یہ, صحن میں داخل ہو گئے. میں بی بی کے روزے کی طرف دونوں ہاتھ کر کے سیدوں سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, صرف انہوں نے دروازہ نہیں گرایا, انہوں نے محمد کی بیٹی کی دیواریں گرا دی, انہوں نے محمد کی بیٹی کی گھر کی چھت گرا دی. جب زہرا کے گھر کی چھت گری, بی بی نے تطہیر والی چادر کھولی, کبھی زینب کو سنبھالے, کبھی کلثوم کو سنبھالے, کبھی حسن کو سنبھالے. بی بی نے چادر کے نیچے بچوں کو لیا, آواز دے گا زینب جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا شام غریبہ, جب خیمے کو آگ لگ جائے میرے حسین کے یتیم کربلا کے صحرا سے ایسے اکٹھے کرنا جیسے آج ماں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.